بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مظاہر قلم کے ساتھ اپنے میزبان مظہر اقبال کھوکھر کا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتہ پاکستان کے لیے انتہائی کربناک تھا۔ مری میں پیش آنے والے المناک سانحے نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل افسردہ تھا، ہر شخص دکھی تھا۔ زندگی میں چند لمحوں کا سکون حاصل کرنے کے لیے جانے والے لوگ اپنی زندگیوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرے ملک میں خوشی کا حصول کتنا کٹھن ہے، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مری میں برف باری تو پہلے بھی ہوتی ہے، سڑکیں بھی بلاک ہوتی رہتی ہیں، طوفان بھی آتے رہتے ہیں، مگر اس بار ایسا کیا ہوا کہ 23 معصوم قیمتی جانیں ضائع ہو گئی۔ یہ بات درست ہے کہ اس بار برف باری معمول سے زیادہ تھی، مگر انتظامات بھی تو معمول سے بڑھ کر ہونے چاہیے تھے۔ آخر حکومت، ریاست، انتظامیہ، ادارے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 5 جنوری کو ریڈ الرٹ جاری کیا کہ 7 جنوری سے 9 جنوری کے درمیان مری، گلیات اور اس کے گرد و نواح میں شدید برف باری ہونے جا رہی ہے۔ اسی ریڈ الرٹ میں سیاحوں کو بھی متنبہ کیا گیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ حکومتی اداروں کو اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی متنبہ کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریڈ الرٹ کے باوجود صوبائی حکومتوں اور راولپنڈی اسلام آباد کی انتظامیہ، مری کی انتظامیہ، NDMA اور دیگر متعلقہ اداروں نے کیا اقدامات کیے؟ صورتحال واضح ہے۔ مری میں جو سنگین صورتحال سامنے آئی، 23 معصوم قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، لوگ کئی گھنٹے، تقریباً 24 گھنٹے حکومت کا انتظار کرتے رہے، سڑکیں بلاک رہیں، لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ افسوس تو اسی بات کا ہے، اگر کریڈٹ لینا ہو تو ایک عام شخص سے لے کر وزیر، صوبائی وزراء، MNA، MPA اور ہر ادارہ آگے آ جاتا ہے، مگر جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر ملک میں ذمہ داری قبول کرنے کا کلچر ہوتا تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہو۔ اب کیا ہوگا؟ حکومت پنجاب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس نے تحقیقات کے لیے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے، مگر اس سے پہلے بننے والی کمیٹیوں کے کیا نتائج نکلے؟ کیا کسی بھی سانحے میں ملوث لوگوں کو سزا ہوئی؟ اس کمیٹی کا نتیجہ بھی یہی نکلنا ہے۔ اجلاس ہوں گے، میٹنگیں ہوں گی اور اس کے بعد ایک نئے حادثے کے انتظار میں خاموشی ہو جائے گی، یا 1-2 عام اہلکاروں کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا، جبکہ جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو زیادہ ذمہ داری جن پر عائد ہوتی ہے، وہ بری ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں بھی یہ بات شامل تھی کہ وہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان بارہا یہ بات دہرا چکے ہیں کہ سیاحت دنیا میں ایک صنعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو سیاحت کے ذریعے اپنی معیشتیں چلا رہے ہیں، جبکہ پاکستان تو قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اور حکومت پاکستان سیاحت کو فروغ دے کر اپنی معیشت کو بہتر کرے گی۔ اس حوالے سے 2 سال قبل وزیر اعظم نے ایک قومی رابطہ کمیٹی برائے سیاحت بھی بنائی، جس کا مقصد تمام صوبوں کے درمیان باہمی مشاورت سے نئے سیاحتی مراکز کو متعارف کرانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے سیاحتی مراکز ہیں وہاں سہولیات مہیا کرنا اور سیاحوں کی زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنے کے لیے اقدامات کرنا تھے۔ اس کمیٹی کے کتنے اجلاس ہوئے کسی کو آج تک معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مری میں یہ المناک سانحہ پیش آیا، جبکہ اپنی سیاحتی پالیسی کا کریڈٹ وزیر اطلاعات نے بھی کچھ یوں لیا کہ سانحہ مری سے 2 روز قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ اس وقت مری میں 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، جو کہ ہماری سیاحتی پالیسی اور عوام کی خوشحالی کی علامت ہے۔
جب ایک وفاقی وزیر کو یہ بات معلوم تھی کہ مری میں 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں تو کیا باقی انتظامیہ، باقی ادارے سب سو رہے تھے؟ اگر وفاقی وزیر اطلاعات اس بات سے باخبر تھے تو کیا دوسرے ذمہ دار اداروں کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ کیونکہ مری میں 4 سے 5 ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے، جبکہ 20,000 سے 30,000 کے درمیان سیاحوں کی رہائش ممکن ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت نے ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ دکھ تو اس بات کا ہے کہ جب ثانیہ ہو گیا، 23 معصوم لوگ جان سے چلے گئے، ہزاروں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، تو دوسرے دن وزیر اطلاعات نے بیان دیا کہ جب ایک گھر میں معمول سے زیادہ لوگ پہنچ جائیں گے، گنجائش سے زیادہ لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر مشکلات تو پیدا ہوگی، یعنی کہ وہ تمام ملبہ سیاحوں پر ڈال دیا گیا۔ حالانکہ حکومت نے ونٹر ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اعلانات کیے تھے، تو ایسی صورتحال میں جب برف باری ہو رہی تھی تو لوگوں کا جانا یقینی تھا۔ اگر حکومت سیاحت کو فروغ دینے کے دعوے کر رہی تھی مگر ان کے پاس ایسی سہولیات نہیں تھی اور انہوں نے اقدامات نہیں کیے تھے تو سیاحوں کو جانے سے روکا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو کو میں بھی خاص طور پر ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ ہے ہماری اجتماعی بے حسی۔ اجتماعی بے حسی یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی میں ہو، کوئی مشکل میں ہو تو ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر ریلوے اسٹیشن، ہسپتال، جنرل بس اسٹینڈ یا ایسے ایمرجنسی کے جو مراکز ہوتے ہیں یا جہاں لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، وہاں ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مری میں عام روٹین پر جانے والے سیاح اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں کے ہوٹلز مالکان اور وہاں کے لوگوں کا رویہ کوئی درست نہیں ہوتا، مگر اس وقت جب ایک طوفان آیا ہوا تھا برف کا اور لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے، ہوٹلز مالکان نے ہوٹلوں کے کمروں کے کرائے ایک رات کا کرایہ 30,000 سے 40,000 روپے تک کر دیا، یہاں تک کہ چائے کا کپ اور انڈا بھی 200 سے 400 روپے تک فروخت کیا گیا۔ حرص، لالچ اور ہوس، یہ ہماری بے حسی اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ انسان کو کہتے ہوئے بے شرم آتی ہے کہ ہم آج کس نیت پر جا پہنچے۔ یہی نہیں، کورونا کی پہلی لہر آئی، حکومت نے ماسک کی سختی کی تو ہم میں سے لوگوں نے ہی 20 روپے والا ماسک 100 روپے اور 200 روپے میں فروخت کیا۔ اس کے آگے آکسیجن سلنڈر کی ضرورت بڑھی تو ہم نے اسی سوسائٹی کے لوگوں نے آکسیجن سلنڈر غائب کر دیے اور اس کے دام بڑھا دیے۔ ابھی ڈینگی کے دوران بخار کی ٹیبلٹ اسے غائب کر دیا گیا، کبھی آٹا غائب کر دیا جاتا ہے، کبھی چینی غائب کر دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اتنی حرص اور لالچ میں، اتنی بے حسی میں کیوں گر رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ سانحہ مری میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں، اسلام آباد راولپنڈی کی انتظامیہ، مری کی انتظامیہ، NDMA اور دیگر تمام ذمہ دار محکمے اس کے ذمہ دار ہیں اور انہیں بری الذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا، مگر ہمیں بھی اپنی سوچ، فکر اور اخلاقیات پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے خود کو نہ بدلا تو حکومتوں کے بدلنے سے ملک نہیں بدلے گا، ذرا سوچئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔